خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈیوائن ورلڈ فار یو آپ کے اپنے چینل میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت کچھ۔ رات گئے۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ ردات ان کی اپنی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک خوبصورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چرنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چرنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چرنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہم واٹر پمپ کی چرنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات بھی ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ واٹر پمپ سے آگے سراب گوٹ کی چرنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا اور بائک آگے بڑھا دی۔ سراب کوٹ کی چرنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ کے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں۔ سو جب دل ہی دل میں ان خاتون کو صلواتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتارتے ہیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا۔ میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے نہ کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا تھا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑنے میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پہ پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے اس خاتون کا ذکر کرنے لگا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو؟ لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا میدان میں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اب کی بار وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پہ بیٹھ گئی تھیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی خاتون سے میں ان کا حال نہ پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔
البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا کہ یہ خاتون کون ہے اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھورا اندھیرا ویرانی بندہ نہ بندی کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی راستہ، بس تا حد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت طاری ہو گئی تھی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس اس چند لمحوں بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا، وہ خاتون تو غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار پر پھونکتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل ہو نہیں پائی کہ آیا وہ کوئی بدرو تھی یا پھر کوئی چڑیل، اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر ماں کا دیا ہوا قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو پھر میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر بھی آج تک میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوئے سچے واقعات کو تو ہمیں ضرور بھیجیں اپنی سٹوریز، ہم انہیں اپنی چینل پہ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔